مجروح گزری، اور اس کے لیے ہمارے سامنے نظائر موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں حضرات صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، ائمہ مجتہدین کی اور علماء دین کی، کہ ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے بڑوں نے اور ہمارے اکابر نے اس دین علم دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں اٹھائی ہیں، کیسی کیسی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور کس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، ایک اسلامی تعلیم کو عام کیا ہے، اسلامی تعلیم کو پھیلایا ہے، قرآنی تعلیم کو پھیلایا ہے۔ میں آپ کے سامنے عبد الرحمن بن قاسم کا ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، جو کہ ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں علم دین کی اشاعت کے لیے جیسے مرد حضرات نے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اٹھائی ہیں، اسی طریقے سے ہماری ماں اور بہنوں نے بھی اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ عبد الرحمن بن قاسم ایک بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام دار الہجرہ ہے، جو مدینہ المنورہ کے اندر حدیث پڑھاتے تھے، جب عبد الرحمن بن قاسم کو یہ خبر ملی کہ مدینہ کے اندر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی تھی اور ایک بشارت دی تھی اور کہا تھا کہ میرے مدینے کے اندر ایک ایسا شخص آئے گا، ایک ایسا عالم آئے گا، جب حدیث پڑھائے گا دنیا کے تمام کونوں سے لوگ جائیں گے اور جا کر کے حدیث کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں نبی کی یہ پیشین ہوئی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خبر ملی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے اندر حدیث درس دے رہے ہیں، ان کے دل کے اندر ایک تمنا، ایک بلبلہ، ایک شوق اور ایک امید پیدا ہوئی، کاش ہم بھی مدینے جائیں۔